آپ وظیفہ کرتے ہیں، اس سے پہلے اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں۔ یاد رکھیں وظیفہ ایک دعا ہے، اور دعا اللہ احکم الحاکمین کچھ شرائط کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ ناجائز سلوک کیے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، آپ نے کسی جگہ سے ناجائز طریقے سے پیسے لیے ہوئے ہیں، لوگوں کا دل آپ نے دکھایا، اور پھر آپ وظائف کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ وظیفہ کرنے لگ پڑتے ہیں، تو یہ تو غلط ہے۔ مخلوق خدا آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں اور آپ وظیفے کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو یہ وظائف کرنے والوں کو ان چیزوں کا پہلے علم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وظیفہ کرنے والا، چونکہ وہ اللہ احکم الحاکمین سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرنے جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو تمام ان چیزوں سے پاک کرے کہ جس کی وجہ سے اس نے انسانیت کو تکلیف دی ہے، انسانیت کو کسی بھی وجہ سے ستایا ہے، ان سے جا کر معافی مانگے، اپنے مالی معاملات صاف کرے، لوگوں سے معافی مانگے، اور اس کے بعد جا کر وظیفہ کرے۔ پھر دیکھنا وظیفہ مؤثر ہوتا ہے، پھر دیکھنا وہ وظیفہ طاقتور ہوتا ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ نے یہ کام نہیں کیے تو پھر تو آپ نے مظلوم لوگوں کو اپنی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے، مظلوم لوگوں کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے تسی اپنا وظیفہ کھول دے رہو اور ادھر سے مظلوم کی دعا عرش پار کر جائے گی۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب جی وظیفے اثر انداز نہیں ہوتے۔ وظیفے میرے بھائی اس لیے تو اثر انداز نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا جسم ناجائز مال حرام کھاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہوئے ہیں، لوگ تکلیف میں ان کا دل دکھا ہوا ہے، مخلوق خدا کو ستایا ہوا ہے، وظیفہ کہاں اثر انداز ہوگا؟ جب آپ ان سارے معاملات کو کلیئر کر کے، حقوق العباد کو کلیئر کر کے پھر آپ وظیفہ کریں گے تو پھر دیکھنا وظیفہ مؤثر ہوگا۔ اور پھر وظیفے کے مؤثر ہونے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں، وظیفہ مؤثر ہوگا اس سے پہلے آپ دو کام کریں۔ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرنے جا رہے ہیں، وظیفے ہوتے ہیں بڑے بڑے مؤثر وظیفے ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی جان نہیں، دو کام وظائف کرنے سے پہلے آپ کر لیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی آپ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ پہلا کام، آپ وظیفہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں، اللہ کے حضور دعا کریں، یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، مالک تو میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام نے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کی طرف رخ کرتے، آپ یہ کام کریں۔ اور دوسرا، وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیں۔ صدقہ حدیث میں آتا ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبت کو ختم کرتا ہے، آپ دیں، اور اس کے بعد پھر آپ وظیفہ شروع کریں۔ اب وظائف کے بھی کچھ آداب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وظیفے کے جو الفاظ ہیں ان کو عربی میں اچھی طرح اعراب کے ساتھ پڑھنا سمجھ لیں، یعنی سبحان اللہ و سبحان نہیں، طریقے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم طریقے سے اس کو پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں اور دہرائیں۔ نمبر 2، کوشش کریں اس کا ترجمہ جاننے کی، ترجمہ جانیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ وظیفہ کرتے وقت جو آپ کی مراد ہے، جو آپ کا مطلوب ہے، جس کام کے لیے آپ وہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ جتنی دیر آپ وظیفہ کریں اس کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ دیکھیں وظیفہ اثر انداز بھی ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اس کام سے آپ جلدی مشکلات سے نکل کے آپ آسانیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اور پھر ایک یہ بھی آداب میں سے ہے کہ وظیفہ باوضو ہو کر کریں، ناپاکی کی حالت میں نہ کریں ورنہ الٹا اثر ہو جائے، پاک ہو جائیں، پاک ہو کر باوضو ہو کے آپ وظیفہ کریں۔ اور ایک یہ بھی ادب ہے وظیفے کا کہ وظیفہ چونکہ ایک دعا ہے تو کرتے وقت، وظیفہ کرتے وقت آپ قبلہ رخ ہو جائیں، کعبے کی طرف منہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ وظائف کریں۔ وظیفہ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لوگ پوچھتے نہیں وظیفے اثر انداز کیوں نہیں ہوئے؟ میرے بھائی اسی لیے نہیں ہوئے کہ آپ نے ان آداب کا خیال نہیں کیا، اور وظیفہ کرنے سے پہلے جن گندگیوں اور آلودگیوں سے، باطنی آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے تھا، آپ نے ان سے پاک نہیں کیا، تو اس لیے آپ کا وہ وظیفہ مؤثر نہیں ہے، اس لیے آپ کی پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ اللہ جن کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ جب دعائیں قبول نہیں کرتے تو وظیفہ بھی ایک دعا ہے لا محالہ، وہ بھی تو قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کریں، مخلوق کے معاملات سے اپنے آپ کو بالکل صاف کریں، جو کسی کا حق دینا ہے وہ دیں،
اور پھر اس کے بعد وظیفوں کے جو یہ آداب بتائیں ان کو بجا لائیں، اپنی مراد کو ہمیشہ سامنے رکھیں، انشاءاللہ العزیز گارنٹی سے کہتا ہوں۔ اور ہم تو میں نے آپ کو بتایا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس چینل پہ ویڈیو پہ وہی وظیفہ بتاتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، قرآن کے الفاظ ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھایا ہوا عمل ہو، تاکہ وظیفہ مزید مؤثر ہو۔ اور جب آپ ان آداب کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کا وظیفہ مؤثر بھی ہوگا، مرادیں بھی پوری ہوں گی، تکلیف ہوں گی، مشکلات ہوں گی، اللہ کریم اس وظیفوں کی برکت سے، وظائف کی برکت سے وہ ختم بھی فرمائیں گے۔ یہ کچھ وہ آداب تھے وظائف کے جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، بڑے بڑے چینل بنے ہوئے ہیں صرف نام ہی وظائف کے ہیں اور دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، جبکہ یہ آداب بنیادی ہیں، ہر وظیفے سے پہلے کہ یہ آداب ہیں۔ آپ یہ کریں انشاءاللہ العزیز، پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہے، دیکھنا اللہ احکم الحاکمین، دعائیں بھی سنیں گے اور یہ وظائف بھی قبول ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔